بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 2017 سے 2023 تک جنرل ریٹائر فیض حمید ایک پر اسرار کردار۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیوں ہوا؟ فوج میں کورٹ مارشل کا طریقہ کار کیا ہے؟ جرم ثابت ہوا تو کتنی سزا ملے گی؟ کیا عمران خان بھی 9 مئی کے مقدمات میں فیض حمید کے ساتھ کورٹ مارشل کی کارروائی کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا فیض حمید کا کورٹ مارشل عمران خان کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ اپنے جنرل کو معاف نہیں کر رہے تو کسی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی؟ کیا یہ NRO کی بات کرنے والوں کو بھی پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے جنرل کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں تو قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا؟ کیا فیض حمید کو چارج شیٹ کر کے پیغام دیا گیا ہے کہ فوج خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے اور 3 اسٹار جنرل کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ 9 مئی کے مقدمات سے متعلق سویلین عدالتوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر فوج ایک کیس اتنی جلدی مکمل کر سکتی ہے تو ان عدالتوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے؟ 2017 میں تحریک لبیک کے دھرنے سے لے کر 9 مئی 2023 تک فیض حمید کا کردار کیا رہا؟ میرا نام نعیم ثاقب ہے اور میں آج کے ویلاگ میں تمام حالات واقعے پر تفصیل سے آپ سے بات کروں گا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کروں گا فیض حمید پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے لگنے والے الزامات کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کا نام 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنے میں سامنے آیا، جس میں انہوں نے ضامن کا کردار ادا کیا۔ فیض آباد دھرنا سے 9 مئی تک وہ طاقت کا محور سمجھے جاتے رہے اور سرخیوں میں رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کی سیاست میں مبینہ مداخلت اور PTI کے ساتھ قربتوں کا چرچا رہا۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے فیض حمید کا نام لے کر عدالت پر دباؤ ڈالنے، پیناما کیس میں ججز کو کنٹرول کرنے یا پھر وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی گفتگو ریکارڈ کرنے کا الزام ہو، ہر معاملے میں فیض حمید کا نام سامنے آتا رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت PTI مخالف دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما کئی مواقع پر فیض حمید پر PTI کی حمایت کے الزامات عائد کرتے رہے۔ ان جماعتوں کا یہ الزام رہا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں جنرل فیض حمید اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف 4 ماہ پہلے 12 اگست کو کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ فیض حمید پر چارج شیٹ میں جو الزامات عائد کیے گئے ان میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچانا، اختیارات کا غلط استعمال اور ٹاپ سٹی کیس میں ملوث ہونا شامل ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں سیاسی عناصر سے ملی بھگت کی ایک الگ سے تفتیش ہو رہی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں فیض حمید کی پروفیشنل لائف پر۔ جنرل فیض حمید پاک فوج کے ایک سابق 3 ستارہ جنرل ہے جو 2019 سے 2021 تک پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے یعنی جو ISI ہے کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ فیض حمید نے اپنی فوجی زندگی کا آغاز بلوچ ریجمنٹ سے کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی امپورٹنٹ عہدوں پر فائز ہوئے، جن میں ISI میں کاؤنٹر انٹیلیجنس DGC رہے وہ، اور اس کے بعد GHQ میں AG کے طور پر اپنی خدمات انجام دی اور کور کمانڈر بہاولپور کے عہدے پر بھی وہ فائز رہے۔ وہ دسمبر 2022 میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر فوج سے الگ ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کیوں شروع کی گئی؟ پاک فوج نے 2024 میں فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی۔ یہ کارروائی سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل میں کی گئی جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے سے متعلق تھی۔
فیض حمید پر اسلام آباد میں زمینوں پر قبضے سے متعلق ایک درخواست وزارت دفاع کو دی گئی، جس پر باقاعدہ کارروائی شروع کی گئی۔ اس کیس میں فیض حمید پر الزام تھا کہ انہوں نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو اغوا کیا، بعد ازاں ان پر دہشت گردی کا کیس بنا دیا گیا۔ یہ اطلاعات بھی موجود ہیں کہ فیض حمید یہ اراضی اپنے بھائی کے نام کرنے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک پر دباؤ ڈال رہے تھے، تاہم فیض حمید کے بھائی اس کی تردید کر چکے ہیں۔ اسلام آباد کی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک قمر مغیث نے نومبر 2023 میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں الزام لگایا کہ مئی 2017 میں جنرل فیض حمید کی اما پر ٹاپ سٹی کے دفتر اور ان کی رہائش پر ISI کے اہلکاروں نے چھاپا مارا تھا۔ کورٹ مارشل کی کارروائی کیا ہوتی ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ فیض حمید کے خلاف اگر کورٹ مارشل کی کارروائی ہوتی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور سزا کیسے ہوتی ہے۔ کورٹ مارشل کی کارروائی ایک فوجی عدالتی نظام ہے، جس میں فوجی قانون کے تحت فوجی اہلکاروں کو ان کی درجہ بندی یا جرائم کی بنیاد پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کورٹ مارشل کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ سمری کورٹ مارشل یہ سب سے چھوٹی سطح کی کورٹ ہے، جہاں کم از کم درجہ کے جرائم کی سماعت ہوتی ہے، یعنی جو معمولی نوعیت کے جرائم ہیں وہ اس کورٹ میں ان کی کارروائی ہوتی ہے، اور اس کی کارروائی ایک کمانڈنگ افسر یا اس کے مقرر کردہ افسر کی جانب سے چلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اسپیشل کورٹ مارشل۔ یہ زیادہ سنگین جرائم کے لیے ہوتی ہے، اس میں 3 فوجی افسران شامل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ سنگین جرائم کے لیے ہوتی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، جیسے موت کی سزا کے مقدمات یا عمر قید کے مقدمات۔ اس میں کم از کم 5 فوجی افسران شامل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے۔ اب سوال اس کے طریقہ کار پر ہوتا ہے۔ پہلے ایک کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے جو جرم کی تحقیقات کرتی ہے، پھر سمری آف ایویڈنس ہوتی ہے، اس میں شواہد کا جائزہ لیا جاتا ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا کورٹ مارشل کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ کورٹ مارشل کی سماعت کے دوران ملزم کو دفاع کے لیے ایک وکیل یا فوجی افسر مہیا کیا جاتا ہے۔ سماعت میں گواہان کے بیانات، شواہد اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ کورٹ مارشل کے ممبران جرم کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا مقرر کی جاتی ہے۔ سزائیں رینک کے مناسبت سے مختلف ہو سکتی ہیں اور ان میں شامل ہو بھی سکتی ہیں رینک کی تنزلی یا ریٹائرمنٹ، جرمانہ یا بریگیڈ کی ڈیوٹی سے علیحدگی، قید بامشقت، اور بہت سنگین جرائم کے لیے موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جنرل فیض حمید کا کیس ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت چلایا جا رہا ہے، جہاں ان پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور ٹاپ سٹی کیس میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ یہ عمل فوجی قانون کے تحت انجام دیا جاتا ہے اور سول عدالتوں سے مختلف ہوتا ہے، تاہم بنیادی طور پر یہ انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اگر حکومتی سٹینڈ کی بات کریں تو وزیر دفاع خواجہ آصف کے ایک حالیہ بیان نے ہلچل ہی مچا دی اور PTI کے لیے ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بہت واضح امکان ہے کہ 9 مئی کیس میں فیض حمید اور عمران خان کا ٹرائل ایک ساتھ ہوگا، کیونکہ فیض حمید کا سیاسی کردار سب کے سامنے تھا۔ وہ ایک طویل منصوبہ بندی پر کام کر رہے تھے اور PTI کے حکومت کے تمام معاملات میں کھل کر ملوث تھے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 3.5 سال میں باجوہ اور فیض حمید کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس دوران میں کوئی بھی کام بانی PTI اور ان دونوں شخصیات کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ جتنے لوگ PTI دور میں قید ہوئے وہ بھی ان کی مرضی سے قید ہوئے۔ خواجہ آصف کے اس بیان سے PTI کافی پریشان نظر آتی ہے، کیونکہ 9 مئی کے مقدمات میں سول عدالت کی جانب سے عمران خان کو پہلے ہی چارج شیٹ کیا جا چکا ہے۔ فوج کی جانب سے کورٹ مارشل اعلان کے ایک
ہفتے بعد ہی عمران خان نے کہا تھا کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جب فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا تو ISPR کی جانب سے 3 ریٹائر فوجی افسران کی گرفتاری کا اعلان بھی کیا گیا، جن میں چکوال سے تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر نعیم اور بریگیڈیئر غفار سمیت کرنل آسن شامل ہیں۔ ان تینوں پر فوج کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کا الزام ہے، لیکن یہ بات ابھی تک واضح نہیں کی گئی کہ کیا یہ افسران بھی فیض حمید کی طرح ملک کو عدم استحکام کا شکار بناتے اور سیاسی گٹھ جوڑ میں شامل رہیں یا نہیں۔ ISPR کے مطابق کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں، لیکن سب کی نظریں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ سب سے بڑی فوجی عدالت میں فیض حمید کا معاملہ کیا بنتا ہے، اور اگر 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کا ٹرائل بھی ساتھ میں ہوتا ہے تو پھر دونوں کا کیا بنتا ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر فوجی عدالت میں جو عمران خان کے متعلق جو ساری قوم جاننا چاہتی ہے، تو وہ میں نے کل بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، ملٹری کورٹ میں جا بھی سکتے ہیں، اور تاریخ میں یہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور ایک سویلین وزیر اعظم ہوں گے جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، اور ایک ہی صورت ہے جس پہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ باقی تو شاید ان کو کوئی راستہ مل جائے، کوئی اسکیپ کر جائیں، یا ان کے لیے کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے، لیکن ایک صورتحال ہے جس سے عمران خان بالکل نہیں بچ سکیں گے۔ ان کا ملٹری ٹرائل بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے ان کو فیض حمید سے بھی کڑی سزا ملے۔ وہ بات پتہ کیا ہے کہ اگر فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اور سارے ایویڈنس، سارے ثبوت عمران خان کے خلاف جو ہیں ان کے پاس وہ دے گئے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے اسپائی ماسٹر تھے، وہ ان کے پاس ظاہر ہے ایسے لوگ یہ نہیں کرتے کہ جو ان کے پاس راز ہوں، جو انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہوں، ان کو ضائع کر دیا گیا۔ تو ان کے پاس تو عمران خان کا ہر ڈیٹا موجود ہوگا، ان کے پاس تو جو اگر 9 مئی کے واقعات میں عمران خان ملوث ہے تو سب سے بڑے ثبوت ہی فیض حمید کے پاس ہوں گے۔ تو اگر وہ اپنی یعنی کمیونٹی کا، اپنے قبیلے کا، یعنی فوج کا ساتھ دیتے ہیں اور فوج کا حصہ بنتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے پاس پروف ہے، یہ چیزیں میرے پاس پڑی ہیں، تو پھر عمران خان کا بچنا ہو سکتا ہے کہ ناممکن ہو۔ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ہمیشہ کی طرح کہ اللہ پاکستان میں استحکام لائے اور اس لیڈرشپ کو لے کے آئے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔